پھر آگے اللہ ان کفار کا ایک حال ذکر فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو بھی نشانی آتی ہے ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے، تو یہ تو اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، یعنی منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو یاد دہانی کے لیے فرمایا کہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستی والوں کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو زمین میں ٹھہرنے کی جگہ دی تھی اور ایسی قدرت دی تھی کہ زمانہ رسالت کے کفار کو ایسی قدرت نہیں دی، اور فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ان پر موسلا دھار بارش برسائی تھی، ہم نے نہریں بنائی تھیں جن کے نیچے جو ان کے نیچے سے بہتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ اس سے ڈرایا جا رہا ہے مشرکین کو جو زمانہ رسالت میں تھے کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ اوروں کو لے کر آئیں گے اور تم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ دوسرے رکوع میں ان کفار کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا کرتے تھے ان کو برے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ ان سرکشوں کو جو فوری طور پر سزا نہیں ملتی اس پر یہ مطمئن نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے اعمال کی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے دن یہ سب جزا و سزا کے لیے جمع ہوں گے، اس وقت ان کے اعمال کی باز پرس اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ تیسرے رکوع کے اندر میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کفار و مشرکین کی جو حاضری اور سوال و جواب کی کیفیت ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا اور پھر مشرکین سے سوال کیا جائے گا تمہارے وہ معبودان باطلہ کہاں ہیں جن کی تم دنیا میں پوجا کرتے تھے۔ اللہ اس کو یوں ذکر فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ۔ جب ان کو ٹھہرایا جائے گا اور روکا جائے گا ان کے پروردگار کے سامنے، اللہ فرمائیں گے کہ یہ حق نہیں ہے، یعنی یہ قیامت اور یہ دوبارہ جی اٹھنا حق نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار؟ اللہ فرمائیں گے اب چکھو عذاب جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ نے ان کی ہٹ درمی اور ضد کو بھی ذکر کیا کہ جب وہ اس وقت جہنم کے سامنے ٹھہرائے جائیں گے، ان کو روکا جائے گا، تو اس وقت تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، ہم اپنے پروردگار کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ہم بھی ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عذاب کو دیکھ کر تو وہ یہ دعوے کریں گے۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے ان کے اس تمنا کی تردید فرمائی بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ان کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو گئی جو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے، یعنی پہلے دنیا میں آخرت کے منکر تھے، عذاب کے منکر تھے، اب وہ آخرت میں میدان حشر میں آ گئے، دوبارہ زندہ ہو گئے، عذاب کو سامنے دیکھ رہے ہیں، جس کو چھپایا کرتے تھے وہ چیز ظاہر ہو گئی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، یہ ان کی ضد ہٹ درمی ہے کہ اگر اللہ فرماتے ہیں ان کو لوٹا دیا جائے تو یہ وہی دوبارہ کریں گے جن کو منع کیا گیا۔ یہ بڑے جھوٹے ہیں، یعنی عذاب دیکھنے کے بعد بھی ایسے ہٹ درم ہیں کہ اگر بالفرض ان کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے، یعنی کفر و شرک، معاصی اور نافرمانی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دنیا میں آخرت کی تیاری نہ کی جائے تو یہ دنیا انسان کے لیے کھیل اور تماشا ہے، لیکن جو دنیا کے اندر انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ کی طاعت کرتا ہے اور عبادات کرتا ہے تو یہ سارے آخرت کے اعمال ہیں، یہ دنیا کے اعمال نہیں ہیں، اس لیے وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں اور کل قیامت میں اس پر انسان کو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقویٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ جب کفار و مشرکین کے سامنے واضح دلائل سے حقائق بیان کر دیے گئے تو بھی وہ
ماننے پر آمادہ نہیں تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کہ جب دلیل سامنے ہو اور پھر بھی مخاطب نہ مانے تو متکلم کو طبعاً تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہٹ درمی کر رہا ہے، کیوں